یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.irctk.com۔ أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضیلت مآب حضرات علماء کرام، اساتذہ محترمین، عزت مآب میری جماعت کے معززین، اکابرین، حاضرین و سامعین، حضرات گرامی، حدیث نبوی اور اس کا درس یہ بہت بابرکت عمل ہے اور بابرکت مجلس ہے۔ علم کی مجلس، دین کو سمجھنے کی مجلس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی مجلس، یہ ایسی علم اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے کہ فرشتے ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں، اور ایسی علم اور ذکر کی مجلسوں کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور جو کوئی اس علم اور ذکر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتے ہیں، اور جو کوئی اس سے بے رخی اور بے اعتنائی اور روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کی مجلس تھی، جہاں دین سمجھایا جا رہا تھا، جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ تو ایک آدمی آیا، بڑے شوق اور محبت سے آگے بڑھ کے قریب ہو کے متوجہ ہو کے بیٹھا، اور ایک آدمی نے ذرا حیا محسوس کیا، آگے بڑھنے سے ہچکچایا، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، اور ایک آدمی نے اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی مجلس کے اوپر، اور اس نے بے نیازی کے ساتھ وہاں سے منہ موڑا اور چل دیا، اس مجلس میں دلچسپی نہ لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان آدمیوں کے بارے میں بتاؤں، یہ جو 3 آنے والے آئے تھے، جس آدمی نے شوق اور محبت سے آگے بڑھ کر جگہ حاصل کی، اللہ رب العزت نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی، اور جس نے شرم کی اور حیا کے ساتھ جہاں جگہ ملی ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس کی شرم رکھ لی، اسے بھی نواز لیا۔ اور جس نے بے پرواہی برتی، ایسے ہی منہ موڑ کے چلا گیا،
اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیاز ہے، اللہ رب العزت نے بھی اس کو فارغ کر دیا، رحمت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے علم کی مجلسوں میں شوق اور محبت کے ساتھ اور طلب اور لگن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ کوئی بات انسان سنے اور دل و دماغ میں اسے سموئے بٹھائے، محفوظ کرے اور اپنی زندگی کا عمل اور چلن بنائے، اسی کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے۔ ایک بات ہی انسان کے لیے ایک مجلس کے اندر سنی ہوئی اس طرح کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دین سکھائیں۔ ایک مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی تعلیم دی، کلمہ بتایا، نماز کا بتایا، زکوٰۃ کا بتایا اور رمضان کا بتایا، حج کا بتایا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، یہ میں نے سن لیا اور پلے باندھ لیا، اب میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں زندگی بھر اس کی پابندی کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا اور اس میں بیشی اور اضافہ بھی نہیں کروں گا، اس کے اوپر کاربند رہوں گا۔ اچھا اللہ کے حوالے میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ ایک مجلس کے اندر آیا، علم سیکھا اور عمل کا عزم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لے کے چلا گیا۔ یہ میرے بھائیوں علم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم آگے امت میں تقسیم فرمایا ہے۔ صحابہ یہ علم سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اتنا شوق اور اتنی چاہت رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ گھر کے کام دھندے، محنت مزدوری کرنا، بیوی بچوں کے لیے روٹی رزق کمانا، یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی اور علم حاصل کرنے کا بھی شوق تھا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے یہ روٹین بنائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی تھے ایک انصاری صحابی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ یہ اتفاق تھا کہ ایک دن سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا اور کام دھندا نہیں کروں گا، علم سیکھوں گا، اور جو کچھ سیکھوں گا رات کو جب تو کام دھندے سے فارغ ہو کے آئے گا تو میں تجھے سکھا دوں گا، اور اگلے دن میں اپنا کام دھندا کروں گا اور تو سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے گا اور جو کچھ سیکھے گا رات کو مجھے سکھا دے گا۔ یہ لوگ ایسے دین سیکھنے والے تھے، اور اسی دین کے علم کے سیکھنے سے اور سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کی پسماندہ قوم کو، جس کا کوئی کہیں ذکر شمار ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے معزز ترین قوم بنا دیا اور دنیا کے خزانے اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں عطا فرمائی تھی۔ حدیث نبوی یہ وحی ہے، علی صاحبہا الصلاۃ والسلام۔ حدیث اور سنت تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں حدیث کے اندر۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات۔ دوسرا سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا۔ اور تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر موافقت فرمائی، اس کو برقرار رکھا، اس پہ ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ تصویب فرمائی، تحسین فرمائی کہ ٹھیک ہے
تو یہ تینوں چیزیں سنت ہیں، اور محدثین ان کو حدیث بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں۔ اور محدثین اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی شامل کرتے ہیں، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا، یہ بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی، آپ کے شمائل تھے، آپ کے خصائل تھے، یہ بھی سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کہلاتی ہیں۔ اور محدثین نے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے، ان سب چیزوں کو ضبط کیا ہے، اور امت تک چھان بین کر کے اور تحقیق اور تنقیح کر کے پوری طرح چھان پھٹک کے جو صحیح اور معتبر ہے اس کو پیش کر دیا ہے، اور جو اس میں ایسی چیز تھی جو ملا دی گئی، شامل کر دی گئی اور وہ خالص نہیں ہے، اسے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دین وحی کی صورت میں نازل فرمایا، اور وحی کی دو شکلیں تھیں۔ ایک وحی کی شکل یہ تھی کہ اللہ کا کلام سن کر جبریل امین آتے اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ قرآن مجید نازل کرتے اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ان علینا جمعہ، اس قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، وقرآنہ، اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی سنت اور حدیث کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کی پسند یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے فرامین، بعض اوقات قدسی حدیث ہوتی تھی، اللہ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اس کو قدسی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ رب العزت کی پسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی جاتی تھی، وحی کے ذریعے بتا دی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے تھے، اس کا اظہار فرماتے تھے، اس کا بیان فرماتے تھے۔ اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ کا فرمان بھی وحی ہوتا تھا دین کے معاملے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین میں وحی ہے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اور جو عمل کرتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی کے اوپر کرتے تھے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اللہ کی وحی کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی وحی کے اوپر کرتے تھے، بولتے بھی وحی کے مطابق تھے، اور یہ وحی بھی اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی محفوظ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور یہ سنت اور حکمت اس کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، اس لیے کہ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یہ قرآن مجید کی عملی شکل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ علم اور پڑھنے کے متعلق تھی، علم کے متعلق اور پڑھنے کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اب علم کی تفصیلات، علم کے فضائل، علماء کا مقام اور علماء کی حیثیت، یہ ساری چیزیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہے اور لوگوں کو خبردار کرنے کا بیان ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ برے اعمال کے نتائج کیا ہے۔ الترغیب والترہیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کے فضائل بیان کیے کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے اور اس عمل کے اوپر یہ سزا ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ وعید رکھی ہوئی ہے اور اس کا دنیا کے اندر یہ سزا ہے اور آخرت کے اندر اس کی یہ سزا ہے اور اس کے اوپر یہ گناہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اسی دوسری وحی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ سیاب کا لفظ دامن کو پاک رکھنا، اور دامن کے اندر انسان کی سیرت بھی آتی ہے اور انسان کا لباس اور انسان کا جسم بھی آتا ہے۔ انسان کی سیرت بھی اس میں آتی ہے، اپنی سیرت کو پاک رکھو، اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنے لباس کو پاک رکھو۔ اور کتاب الطہارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات اور احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، یہ ساری چیزیں اسی کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ قرآن مجید میں اشارات کیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح قرآن کے بیان، حکمت و سنت کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اور کس طرح حفاظت فرمائی ہے؟ قرآن کے حافظ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کر یاد کرنے والے، سینے میں محفوظ کرنے والے ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابت اجمعین، عثمان ابن عفان اور اسی طرح دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر قرآن یاد کرنے والے تھے۔ اقرأہم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے تھے اور بہت بڑے قاری قرآن تھے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے، بولتے تھے، جو کرتے تھے اس کو دیکھ کر یاد کر لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ حضرت عثمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھا، یاد کر لیا، اور پھر لوگوں کو وہ وضو کر کر کے دکھاتے تھے کہ میں نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی اور آپ نے فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ پھر صحابہ کیا کرتے؟ صحابہ جمع کر لیتے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو جمع کر لیا، کہنے لگے آؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی تو کہنے لگے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی اسے یاد کر لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھا اسے یاد کر لیا، جو عمل دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے محفوظ کر لیا۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا، یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ تو اس کو لوگ دیکھتے کہ یہ اس کا بٹن کھلا ہی رہتا، اس کا یہ بٹن اوپر والا گریبان کا بٹن کھلا ہی رہتا۔ لوگوں نے کہا یہ بٹن تو نے لگایا ہوا بند نہیں کرتا؟ کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہی دیکھا تھا، میں نے اس کے بعد کھلا ہی رکھا۔ جو دیکھا اس کو محفوظ کر لیا، جو دیکھا اس کو اپنا لیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو محفوظ کرنے کا طریقہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے یاد کر لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یاد کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اسے یاد کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرتے تھے۔
اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تعالی خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، مہکتا رکھے عمران اس شخص کو سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاہا، پھر اس کو یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، ثم اداہا کما سمعہا، پھر جیسے سنا تھا اس کو ویسے ہی آگے نقل کر دیا، نہ گھٹایا نہ بڑھایا، نہ کوئی چیز اس میں سے ضائع کی اور نہ کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں ملائی۔ اور صحابہ بڑی احتیاط کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نقل کرنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں یاد کرنے کا اللہ نے شرف بخشا۔ کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ یہ صورتیں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئیں، اور ادھر میں پہلا شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان اقدس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تازہ بتازہ، نو بنو پہلے میں نے سیکھی۔ میں طالب علم تھا جس کو یہ سکھائی گئی، یہ پڑھائی گئی۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ پھر یہ مرتبہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، جسم دبلا پتلا تھا، بالکل دھان پان انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک درخت کے اوپر چڑھے، لوگ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے تعجب کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو ٹٹیری کی پنڈلیاں معلوم ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور ہوا چلنے لگی، لوگ کہتے ہیں عبداللہ کہیں اڑی نہ جانا، ہاں اتنے دان پان پتلے ہو۔ اور فرمایا عبداللہ کے دبلے پتلے جسم کے اوپر تم مذاق کرتے ہو، خدا کی قسم جب یہ قیامت والے دن ترازو میں رکھا جائے گا تو یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ یہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ یہ علم کا وزن۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو کوفے میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سکھانے کے لیے، فرمایا یہ وہ شخص ہے اس کے علم کا میں محتاج ہوں، یہ وہ شخص ہے اس کے علم کا میں محتاج ہوں، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس رہے، میں اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن کوفے والوں میں ایثار کرتے ہوئے ترجیح دیتا ہوں عبداللہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، تمہارے پاس بھیجتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ کنیف ملئ علما، یہ علم کا بھرا ہوا گھر تھا، یہ گھر تھا جو اللہ نے علم کے ساتھ بھر دیا۔ کیا علم تھا؟ کتاب اللہ کا علم، سنت رسول اللہ کا علم۔ یہ علم تھا صحابہ کرام کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا علم۔ اور پھر صحابہ نے یہ علم، اللہ اکبر، تابعین کو سکھایا، تابعین نے یہ علم اتباع التابعین کو سکھایا، اتباع التابعین نے پھر آگے اس علم کو سکھایا، محدثین نے سیکھا، ائمہ فقہا نے سیکھا۔ لیکن محدثین کی جماعت کا تو کیا کہنا، انہوں نے یہ علم سیکھا، اللہ اکبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک آدمی کی زندگی، ساری زندگی حدیثیں جمع کرنے میں اور ان کی چھان بین کرنے میں، انہیں ضبط و تحریر کرنے میں، اور پھر آگے ان کی نقل و اشاعت کرنے میں، روایت اور آگے ان کو لوگوں تک پہنچانے میں ساری زندگیاں لگا دی، اور زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ محدثین کی جماعت، اور اسی جماعت میں یہ ائمہ ستہ ہیں، صحیحین کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو داود، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محدثین کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جو کتابیں حدیث کے اندر تصنیف کی، حدیث لکھنی تو صحابہ کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھی جاتی تھی، اور پھر تابعین کے زمانے میں اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا، اور اتباع التابعین کے زمانے میں اور زیادہ وسیع ہو گیا، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
تابعین کے شاگرد ہیں، تابعین سے روایت کرتے ہیں، زہری سے روایت کرتے ہیں، نافع سے روایت کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب موطا وہ ہم تک پہنچی ہے، اور اسی طرح اس زمانے کی لکھی ہوئی اتباع التابعین کی لکھی ہوئی کتابیں، تابعین کے بعد لکھے ہوئے صحیفے، حمام ابن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، انہوں نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر حدیثیں ضبط کی تھی، لکھی تھی، وہ لکھی ہوئی مل گئی، اور الحمدللہ وہ آج امت کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام ابن منبہ نے جو صحیفہ حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا حضرت ابو ہریرہ سے سن کر لکھا تھا، وہ موجود ہے، اور وہ مسند احمد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی روایتیں موجود ہیں۔ تو صحابہ نے لکھی حدیثیں، تابعین نے لکھی، اور اس کے بعد اتباع التابعین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اور پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے پھیلا کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا دور آیا۔ یہ جو اصحاب کتب ستہ ہیں، اور ان میں یہ امام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سال ولادت 202 ہے، 202 میں یا 215 میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 215 کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے نسا، یہ ایران کا علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ علم کی جستجو اور طلب کے اندر اس وقت کے پورے عالم اسلام کا سفر کیا۔ خراسان اس دور میں کہا جاتا تھا ایران، افغانستان اور ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، یہ جتنے علاقے ہیں اس سارے کو خراسان کہتے تھے، اور یہاں آج تو یہ علم کے مرکز، اللہ اکبر، ماند پڑ گئے، اور یہاں وہ علم کی دھوم نہ رہی اور وہ علم کی شمعیں روشن نہ رہی، وگرنہ یہاں ایک ایک شہر کے اندر، سمرقند میں، بخارے میں، رے میں، ترمز میں اور نیشاپور میں، ایک ایک جگہ کے اوپر محدثین کی جماعت موجود ہوتی تھی، جنہوں نے حدیث کی مسندیں سجائی ہوئی تھی، اور دن رات قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ لیکن آج اس علم کے اندر کمی آ گئی، اس علم کے اندر زوال آ گیا، لوگوں کا اس کی طرف اقبال کم ہو گیا، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ینقص العلم ویکثر الجہل، علم میں کمی آ جائے گی اور جہل بڑھ جائے گا، دین کا علم گھٹتا جا رہا ہے اور دین سے بے خبری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن علم میرے بھائیوں یہی علم ہے، العلم قال اللہ قال رسول، اللہ کا فرمان، اس کو جاننا اصل علم ہے، جس سے انسان کو اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان اصل علم ہے، یہی اصل علم ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، دوسرے علم حاصل کریں، لیکن یہ علم ضروری ہے، جس علم کو سیکھنا اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، وہ دین کا علم ہے، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، تاکہ وہ فریضہ ادا کر سکے جو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عائد کیا ہے، اللہ کی بندگی کا فریضہ، کہ وہ اللہ کی رضا کو جان کر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اور اللہ کی ناراضگی کو سمجھ کر اس سے بچ کر زندگی بسر کر سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو امام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ 215 میں پیدا ہوئے، اور اس وقت کا پورا عالم اسلام چھان مارا، اور حجاز میں گئے، سعودی عرب، اس وقت جزیرہ اور حجاز، یہ جتنی مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں ان سب کو شامل تھا، شام میں گئے، لبنان، سیریا، فلسطین، ترکیہ، یہ سارا علاقہ جو تھا یہ شام کہلاتا تھا، ترکی کا بھی بہت سارا حصہ اس میں آتا تھا، یہ شام کے علاقے میں گئے، وہاں علم پڑھا، عراق میں گئے، وہاں علم پڑھا، ایران کے اندر سارا علم پڑھا، اور پھر آخر میں یہ مصر کے اندر فروکش ہو گئے، اور یہاں بیٹھ کر علم کی خدمت کرتے تھے، محدث تھے، بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا انہوں نے، امام بخاری ان کے اساتذہ میں ہے، امام ابو داود ان کے اساتذہ میں ہے،
اور امام بخاری کے استاد ان کے استاد ہیں محمد بن بشار، ابو عمر ابن علی الفلاس وہ ان کے استاد ہیں، محمد ابن بشار المعروف بندار وہ ان کے استاد ہیں، قتیبہ ابن سعید وہ ان کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ سے بھی پڑھا، امام بخاری سے بھی پڑھا، اور ان کے شاگردوں میں اللہ اکبر امام ابو جعفر طحاوی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ان کے شاگردوں میں ابو بکر ابن السنی ہیں، احمد ابن محمد ابن السنی وہ ان کے شاگرد ہیں، ابن الاحمر ان کے شاگرد ہیں، اور امام طبرانی جنہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، معاجم ثلاثہ، کتاب الدعاء، یہ حدیث کے دیوان لکھے ہیں، وہ امام نسائی کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ان کو برکت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کا کام لیا۔ انہوں نے 2 کتابیں تصنیف کی، ایک السنن الکبریٰ، اور الحمدللہ ایک وقت تھا کہ یہ کتاب ناپید تھی، لوگوں کو اس کی جستجو تھی لیکن یہ نایاب تھی، ملتی نہیں تھی۔ اب الحمدللہ یہ کتاب میسر ہے، اور تحقیق ہو کر طبع ہو کر طلباء اور علماء کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ السنن الکبریٰ وہ بڑی کتاب ہے۔ سنن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث جو انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، نکاح طلاق کے ساتھ، اور قضاء قانون کے ساتھ، حکومت عدالت کے ساتھ، اخلاق اور آداب کے ساتھ، جو چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں عملی زندگی کے ساتھ، ان احادیث کو ایک کتاب کے اندر جمع کرنا، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ بڑی کتاب لکھی، اور اس میں یہ ساری احادیث جمع کی۔ وہ اس کتاب کی بنسبت بہت بڑی کتاب، 8-9 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایک حاکم تھے، انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ اس میں آپ نے جمع کیا ہے یہ سب کا سب صحیح ہے؟ کہنے لگے نہیں، صحیح تو نہیں ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو کمزور ہیں، لیکن محدثین کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ یہ کرتے تھے کہ کسی مسئلے کی دلیل بیان کرنی ہے تو وہ تو صحیح دلیل بیان کرتے تھے، لیکن اگر کسی عالم نے کسی کمزور اور کسی ضعیف روایت کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دیا ہے، کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ اس مسئلے کی یہ دلیل ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، جس نے اس مسئلے کے اندر یہ بات کہی ہے تو اس کی دلیل وزنی نہیں ہے، کمزور ہے، یہ کمزور چیزیں بھی وہ ذکر کر دیتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ یہ صحیح ہے جس پر عمل کرنا ہے، اور یہ کمزور ہے جس سے بچنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح یاد ہیں۔ کس لیے یہ غیر صحیح یاد کی ہوئی ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو دوسری کمزور بات کہتا ہے اس کی بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا، کھوٹے کھڑے دونوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو یہ محدثین کا طریقہ تھا کہ یہ ضعیف کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ اس مسئلے کے بارے میں جس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کی یہ دلیل بنتی ہے اور یہ دلیل ضعیف ہے۔ اور ویسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا ہے اس السنن الکبریٰ سے، اس کو السنن المجتبیٰ یعنی منتخب سنن۔ سنن سنت ان کی جمع ہوتی ہے سنن، اور سنت کہتے ہیں طریقے کو، راہ عمل کو۔ کون سی راہ عمل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے راستے کے اوپر چلو، اور فرمایا من رغب عن سنتی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے بے رغبتی کرتا ہے، لیس منی، اس کا میرے ساتھ کیا واسطہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو روشن راستہ ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس راستے کو چھوڑ کے وہی ادھر ادھر نکلے گا جس نے تباہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سنت کہلاتا ہے، اس کی جمع ہے سنن۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے، دین کے وہ راستے جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ثبت ہے، اور وہ راستے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بتایا ہے اور جن کا انسان کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، وہ راستے اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ المجتبی، یہ الکبریٰ میں سے چونکہ منتخب ہے اس لیے اس کو مجتبی کہتے ہیں۔ مجتبی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ۔ مجتبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں آیا ہے وَاجْتَبَاكُمْ، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چن لیا۔ اجتبا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چوز کر لینا، ٹو چوز اینی تھنگ، کسی چیز کو چوائس کر لینا، یعنی سب سے اچھا دیکھ کے اسے پسند کر لینا، اس کو کہتے ہیں اجتبا، چوائس، چوز کرنا۔ تو اجتبا کا یہ معنی ہوتا ہے، یعنی جو صحیح صحیح اور اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اس کتاب میں نقل کر دی، اور یہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے اور کتاب الاستعاذہ اور کتاب الاشربہ کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ کتاب الطہارت سے آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ دین کے اندر جس وقت انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد کام کیا ہوتا ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرے، پاکیزگی کے مسائل، فطرت کے امور اور لباس کے متعلق امور اور طہارت کے متعلق امور، یہ ساری چیزیں کتاب الطہارت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور طہارت کے بارے میں یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں، کتاب الطہارت سے آغاز کیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان طہارت کے اندر آ جاتا ہے۔ اور طہارت کے اندر جب یہ بات کہی جاتی ہے دین میں کہ الطہور، پاکیزگی، اس میں سب سے پہلے آتی ہے عقیدے کی پاکیزگی، عقیدے کو شرک سے پاک کرو، شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ شرک جو ہے انما المشرکون نجس، سب سے زیادہ گندگی اور پلیدی اگر کوئی ہے تو وہ شرک کی پلیدی ہے، اس لیے اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو اللہ اکبر پاک کرنا چاہیے اس چیز سے کہ اس کے اندر کسی غیر مشروع چیز کی آمیزش نہ ہو۔ عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ عمل پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ عمل پاکیزہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ عمل پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور پاکیزہ عمل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ بدعت کے ساتھ عمل ناپاک ہو جاتا ہے، اور ریاکاری اور مفاد پرستی اور ہوس پرستی کا اگر شائبہ عمل کے اندر آ جائے تو اس عمل کی بھی قیمت نہیں رہتی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کوئی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول عمل پاک عمل ہوتا ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ لباس ہونا چاہیے انسان کا۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک بازوں کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں جو پاک باز ہوتے ہیں۔ جسم انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور ان دونوں کو عذاب کسی ایسے مسئلے میں نہیں ہو رہا جس مسئلے میں احتیاط کرنا اور پرہیز کرنا کو بڑا مشکل اور بہت ان کے لیے کچھ جان جوخم کا کام تھا، آسان کام تھا، لیکن انہوں نے کوتاہی کی اور اس کوتاہی کی وجہ سے ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص فرمایا کان لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، کپڑے کو پیشاب لگ گیا پرواہ نہیں، جسم کے اوپر چھینٹے پڑ گئے پرواہ نہیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرو، بچو، ان عامت عذاب القبر منہ، زیادہ تر قبر کا عذاب اس پیشاب کے معاملے میں بد پرہیزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب اس عدم احتیاط کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان طہارت کے اندر بے پرواہی برتتا ہے اور پرہیز نہیں کرتا تو اس کو قبر کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔
اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا اور لگائی بجائی کرتا تھا، لوگوں کے تعلقات خراب کرتا تھا، ادھر کی سن کے ادھر لگائی، درمیان میں لڑائی ڈلوائی اور آپس میں تعلقات خراب کیے، یہ اس کا کام تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو طہارت، جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت، یہ سب اس میں آتا ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو اس کا اختتام فرمایا ہے، جا کر اس کا جو اختتام فرمایا ہے امام رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر جو کتابیں امام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں ان کی تعداد 51 ہے، یعنی اس ایک کتاب کے اندر امام رحمۃ اللہ علیہ نے 51 کتابیں جمع کر دی ہیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الاذان، کتاب المواقیت، کتاب الصلاۃ، اس طرح 51 کتابیں امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اور جو احادیث اس کے اندر آثار، احادیث اس میں دونوں طرح کی انہوں نے ذکر کی ہے۔ اور جب محدثین حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین، مرفوع احادیث، یہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ صحابہ کے اقوال اور فرامین، وہ بھی چونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور صحابہ کے اقوال و فرامین کے ساتھ تابعین کے اقوال اور ان کا عمل، وہ بھی اس میں ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کا قول